بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حالات بگڑیں گے، حالات خراب ہوں گے، اس کا تو سبھی کو اندازہ تھا، لیکن اتنی تیزی سے اور اتنے زیادہ خراب ہو جائیں گے یہ کوئی سوچ نہیں رہا تھا۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد پرانے اتحادی جس طرح سے اب ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں، ایسی مثال نہیں ملتی۔ جنگ عظیم کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ یورپ ایک طرف آ گیا ہے اور امریکہ دوسری طرف کھڑا ہو گیا ہے۔ کینیڈا امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور اب امریکہ روس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا زیلنسکی یوکرین کے صدر جب بیٹھے ہوئے تھے ٹرمپ کے ساتھ، تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ تم خطرہ مول لے رہے ہو تیسری جنگ عظیم کا، تم تیسری جنگ عظیم، تھرڈ ورلڈ وار کی طرف چیزوں کو دھکیل رہے ہو۔ یہ ٹرمپ کے الفاظ تھے، لیکن خود ٹرمپ نے جو کام کیا ہے اس کے بعد چین کا جو رد عمل آیا ہے وہ بہت شدید ہے۔ چین نے اعلان کر دیا ہے باقاعدہ کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ وہ چین ہے جس نے ہر سطح پر امریکہ کو ٹکر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چین نہ صرف میدان میں ہے بلکہ ٹکر بھی دے رہا ہے اور للکار بھی رہا ہے، اور یہ جنگ صرف تجارتی جنگ کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو باقاعدہ جنگ کی دھمکی ہے چین کی طرف سے کہ ہم ہر طرح کی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے واضح کر دیا، صرف معیشت کی، تجارت کی جنگ کی بات نہیں۔ میں آپ کے سامنے الفاظ دہرا دیتا ہوں چین نے جو کہے ہیں، ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے چین کی۔ آپ اندازہ لگائیے حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا امریکی بحری بیڑے ایک طرف آ گئے، چین کے بحری بیڑے دوسری طرف چلے گئے، یہ خطرات تھے، لیکن اب تو چین کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف ہر قسم کی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ چین کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور اس پر میں ڈیٹیل سے آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے دیکھیے پاکستان کے حوالے سے کیا ہوا ہے کہ نئی ٹرمپ ویزا پالیسی آ گئی ہے جی۔ پاکستانی شہریوں پر امریکہ کے دروازے بند ہونے کا امکان، دیگر ممالک کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک ان کے نام واضح نہیں ہوئے، لیکن پاکستان کا نام آ گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی سفری پابندی کے تحت افغانستان اور پاکستان کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کیے جانے کا امکان ہے، جو اگلے ہفتے سے نافذ ہو سکتی ہے۔ 3 مختلف ذرائع کے مطابق یہ اقدام سیکورٹی خدشات اور ویزا اسکریننگ میں سختی کی بنیاد پر لیا جا رہا ہے۔ یہ واشنگٹن سے خبر ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک ان کے نام واضح نہیں ہوئے۔ یہ فیصلہ ٹرمپ کی 2017 میں عائد کردہ متنازع مسلم بین کی یاد دلاتا ہے، جسے سپریم کورٹ نے 2018 میں برقرار رکھا تھا۔ تاہم سابق صدر جو بائیڈن نے 2021 میں اس پابندی کو ختم کر دیا تھا اور اسے قومی ضمیر پر ایک بدنما داغ قرار دیا تھا۔ اس پابندی کے باعث ہزاروں افغان شہری متاثر ہو سکتے ہیں جو امریکہ میں بطور مہاجر یا اسپیشل امیگرنٹ ویزا ہولڈرز آباد ہونے کے منتظر ہیں۔ ان میں وہ افراد شامل ہیں جو امریکی افواج کے لیے کام کر چکے ہیں اور طالبان کے انتقام کا خطرہ رکھتے ہیں۔ پاکستان کا نام بھی اس فہرست میں شامل کیے جانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستانی شہریوں کے لیے امریکہ میں داخلہ مزید مشکل ہو جائے گا، جو پہلی بڑا مشکل ہے۔ ٹرمپ نے 20 جنوری کو ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا جس کے تحت غیر ملکیوں کی سیکیورٹی جانچ پڑتال مزید سخت کرنے کا حکم تھا۔ اس حکم کے تحت 12 مارچ تک ایک فہرست مرتب کی جا رہی ہے جس میں ان ممالک کو شامل کیا جا رہا ہے جہاں ویزا اسکریننگ اور سیکیورٹی چیک کمزور سمجھے جاتے ہیں۔ اور افغان ایوک تنظیم کے سربراہ شون وان ڈائیور نے خبردار کیا ہے کہ امریکی ویزا رکھنے والے افغان شہری اگر ممکن ہو تو جلد از جلد سفر کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں سفری پابندیاں مزید سخت ہو سکتی ہیں۔ فی الحال 2 لاکھ افغان شہری امریکہ ویزا کلیئرنس کے منتظر ہیں، جن میں سے 20,000 پاکستانی سرزمین پر موجود ہیں۔ یہ نئی سفری پابندی ٹرمپ کے امیگریشن سختیوں کے دوسرے دور کا حصہ ہے، جس کا اعلان انہوں نے اکتوبر 2023 میں کیا تھا، جس میں غزہ، لیبیا، صومالیہ، شام، یمن اور دیگر ممالک سے امریکہ آنے والوں پر سختی کا کہا گیا تھا، اشارہ تھا۔ اب آ جائیے چین پر۔ چین نے تو واضح دھمکی دے دی ہے، وہ تو بالکل تیار ہے جی ہر طرح کی جنگ کے لیے۔ چین نے اس سال اپنے دفاعی بجٹ میں بھی 7.2% اضافہ کر دیا ہے۔ اچھا، یورپ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ بھی اپنا دفاعی بجٹ بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں، اپنی فوج بڑی کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ کئی یورپین ممالک ہیں جنہوں نے فوج بھی نہیں رکھی ہوئی، بہت کم ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں، نیٹو میں شامل تھے کہ سب مل کر اپنا دفاع کریں گے۔ اب امریکہ نے تو جناب پیٹھ دکھا دی ہے، دوسری طرف نکل گیا ہے، تو لہٰذا اب کینیڈا کا بھی مسئلہ آ گیا ہے، یورپی ممالک کا بھی مسئلہ آ گیا ہے۔ تو امریکہ تو اب کہہ رہا ہے کہ ہم نے روس سے تعلقات ٹھیک کر لینے، زیلنسکی جائے بھاڑ میں، یوکرین کا جو مرضی ہوتا رہے۔ اب چین کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے تجارتی ٹیرفز میں اضافے کے جواب میں امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ کسی بھی قسم کی جنگ ہے، ایک ہوتا نا کہ اچھا کسی قسم کی تجارتی معاشی ٹھیک ہے، لیکن آگے وضاحت کی ہے۔ برطانوی خبرساں ادارے کی خبر ہے دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتیں تجارتی جنگ کی جانب بڑھ رہی ہیں، جبکہ ٹرمپ نے تمام چینی مصنوعات پر مزید ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ چین نے بھی فوری طور پر جواب دیتے ہوئے امریکی زرعی مصنوعات پر 10 سے 15% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ مزید خبر سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ڈیپ سیک آئی، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس
جو امریکی لے کر آ رہے تھے, ان کی کمپنی تھی, اس کے مقابلے میں ڈیپ سیک لے کر انہوں نے بالکل فری کر دیا. اس سے $600 ارب کا ایک ہی دن کے اندر اندر امریکہ کو نقصان ہو گیا. ان کی بالکل کمپنیز بیٹھ گئی, اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بیٹھ گئی, ادھر اتنی تباہی ہوئی. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے, یہ حالات ہوئے صرف ایک بار سے. تو یہ بڑی سخت جنگ ہونے جا رہی ہے. چینی سفارت خانے نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر امریکہ کو جنگ کی خواہش ہے, یہ اب چینی سفارت خانہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ کو جنگ کی خواہش ہے, چاہے وہ ٹیرف جنگ ہو, اب بتا رہے ہیں کہ ہم صرف یہ معاشی جنگ کی بات نہیں کر رہے, ہم باقاعدہ جنگ کی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ ٹیرف جنگ ہو, تجارتی جنگ ہو, یا کوئی اور قسم کی جنگ ہو, ہم آخر تک لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ بیان چین کی جانب سے صدر ٹرمپ کے دور میں سب سے سخت رد عمل میں سے ایک ہے. اتنا سخت رد عمل چین نے کبھی نہیں دیا جو اب دیا ہے کہ ہم ہر طرح کی جنگ, تجارتی اور یہ اور وہ سب ہیں, باقاعدہ تیار ہیں جی ہر طرح کی جنگ کے لیے. اچھا, اس اعلان کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت کیا گیا جب بیجنگ میں نیشنل پیپلز کانگریس کا اجلاس بھی جاری تھا. بدھ کے روز چین کے وزیر اعظم لی قیانگ نے اعلان کیا کہ چین اس سال اپنے دفاعی بجٹ میں 7.2% اضافہ کرے گا, اور خبردار کیا کہ دنیا میں ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ تیز رفتاری سے ہو رہی ہیں. یعنی ایک صدی ہو گئی امریکہ کی ڈومینیشن کو, امریکہ کو ورلڈ پاور بنے ہوئے, تو بڑی تیزی سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. وہ آگاہ کر رہا ہے چین کہ دیکھ لو اب یہ اضافہ متوقع تھا, اور پچھلے سال کے دفاعی بجٹ میں بھی یہی شرح تھی. ہم مسلسل اس سے اضافہ کر رہے ہیں اپنے بجٹ میں, دفاعی بجٹ میں, چین کہہ رہا ہے, اور آگے بھی کریں گے. چین کے سفارت خانے نے واشنگٹن میں ایک پوسٹ میں کہا کہ امریکی وزارت خارجہ کے بیان میں چین پر فینٹانائل منشیات کے دھندے کا الزام لگایا گیا ہے. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ فینٹانائل کے معاملے کو چین کے خلاف امریکی ٹیرف بڑھانے کے لیے کمزور بہانہ بنایا جا رہا ہے, کہ یہ بہانے بنا کر ہم پر ٹیرف لگایا جا رہا ہے. اب امریکہ یہ کر رہا ہے کہ وہ چین کی مصنوعات پر ٹیکس زیادہ لگا رہا ہے کہ وہ امریکہ میں مہنگی ہو جائیں, تاکہ اس کے مقابلے میں امریکی مصنوعات کا استعمال زیادہ ہو, یا امریکہ میں لوگ وہ چیزیں ڈیولپ کریں. ٹرمپ کہہ رہے جس نے آنا ہے یہاں آ کے فیکٹری لگائے, باہر سے ہم کیوں خرید رہے ہیں. اب اس سے امریکہ میں بھی مہنگائی بڑھے گی, وقتی طور پر, کم از کم وقتی طور پر تو بڑھے گی, اور بہت بڑھے گی. اچھا, اس کے ساتھ جناب اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کینیڈا نے بھی دھمکی لگا دی ہے, ہم امریکہ کی بجلی کاٹ دیں گے. کینیڈین صوبے انٹاریو کے وزیر اعلیٰ کی دھمکی. وہ کہہ رہے ہیں اچھا ایسے تو صحیح, کینیڈا پر بھی پابندیاں لگا رہے ہیں, یا یہ کہ ان پر ٹیکس لگا رہے ہیں ان کی مصنوعات پر, تو کینیڈا بھی اب میدان میں آ گیا ہے, اور ان کی طرف سے بھی یہ چیز کہی جا رہی ہے. اب یہ اتحادی رہے ہیں ماضی میں, اور اب آپ دیکھیے کتنی سخت سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. امریکی ریاستوں میں 15 لاکھ شہری کینیڈین بجلی استعمال کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. اور یہ جی سب سے بڑے کینیڈین صوبے انٹاریو کے وزیر اعلیٰ ڈاگ فورڈ نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے کینیڈا کے خلاف ٹیرف جنگ جاری رکھی تو امریکہ کی بجلی منقطع کر دیں گے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا حالات ہوں گے. یعنی ایک جنگ شروع ہو گئی ہے, اور زیادہ بجلی مہنگی بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک ٹیرف وار اس کو کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, اور چین نے تو باقاعدہ جنگ کی بھی بات کر دی ہے نا. اس سے آپ دیکھیے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. تو یہ حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس سے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید کشیدہ ہوگی, اور ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے. نئے الائنسز دنیا میں بن رہے ہیں. پاکستان کو اس میں بڑے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بار بار یہ بات کہ ہم نے بڑی جنگوں میں حصہ لے لیا ہے, بڑے اعلی کار بن کے دیکھ لیا ہے, پاکستان میں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. ہم ڈالرز کے لیے جنگیں لڑتے رہے ہیں, کام آتے رہے ہیں. ایوب خان کا دور بھی ایسے ہی گزرا, جنرل ضیاء کا دور بھی یہی گزرا, مشرف کا دور بھی یہی گزرا. تو اب خدا نخواستہ یہ اب جو موجودہ حکومت ہے جس طرح خوش ہو رہی ہے کہ جی فون آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو ہمیں بڑے دھیان سے, بڑے سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.